طلاق جب ہے تو پھر طلاق کا اختیار مرد کو کیوں ہے، عورتوں کو کیوں نہیں ہے؟ جب دونوں میاں بیوی ہیں تو دونوں کو طلاق کا اختیار ہونا چاہیے، صرف مرد کو کیوں؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ نکاح جو ہوتا ہے وہ عورت کی مرضی سے ہوتا ہے۔ دولہا صحرا سجا کر بارات لے کر ممبر پہ آ کر بیٹھ گیا، اپنے دور کے بادشاہ کا بیٹا ہو، لکھپتی ہو، کروڑ پتی ہو، عالم ہو، حافظ ہو، مفتی ہو، کوئی عہدہ رکھتا ہو، اس وقت تک کہ نکاح ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ لڑکی اجازت نہ دے کہ میں اس کے ساتھ نکاح کرتی ہوں۔ اگر وہ لڑکیاں نہ کہہ دے، لڑکی نہ کہہ دے اور وہ بالغ ہے تو نہ باپ کو، نہ چچا کو، نہ دادا کو، کسی کو اختیار نہیں۔ ہم ہر معاملے میں علماء پر بہت اعتماد کرتے ہیں، عالم کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے محلے کی کسی بچی کا نکاح کر دے۔ آپ عالم اور اہل اقتدار کی بات کرتے ہیں، آئیے ہمارے رسول نے قانون دیا، اللہ نے ہمارے نبی کو اتنا با اختیار اور پاورفل بنایا ہے کہ وہ اشارہ کرتے تو چاند ٹکڑے ہوتے ہیں، اللہ سورج ڈباتا ہے اور وہ اشارہ کر کے نکالتے ہیں اللہ کے اذن سے، ان کی نظریں اٹھتی ہے تو اللہ قبلہ بدل دیتا ہے۔ ایسا مالک و مختار نبی جس کی مرضی سے اللہ قبلہ بدلتا ہے، جب ان کے گھر حضرت ابو بکر صدیق ان کی بیٹی کا رشتہ لے کر کے گئے، یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آپ کی بیٹی فاطمہ سن بلوغ کو پہنچ گئی ہے، ہم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر انتظار کرو، مجھے اپنے اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ اور اس کے بعد مختصر عرض کر رہا ہوں، جب مولا علی آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی میرے اللہ نے تیرا نام مجھے بتایا تھا کہ تیرے ساتھ فاطمہ کا نکاح ہوگا، لیکن رک پہلے میں فاطمہ کی مرضی معلوم کروں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے نکاح میں جو رسول تقدیر کا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، جو رسول جنتی اور جہنمیوں کے فیصلے کرنے کا اختیار رکھتا ہے، وہ رسول اپنی بیٹی کے نکاح کے معاملے میں بیٹی سے پوچھ کر کے بتا رہے ہیں کہ اگر آج میں نے کر دیا تو ہر باپ اپنی بیٹی کو کہیں بھی پھنسا دے گا، اس لیے سرپرستوں کے مشورے سے نکاح ہونا چاہیے، لیکن اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ بالغ بیٹی اجازت نہ دے۔ تو جب اس نے اجازت دے کر اسے پسند کر لیا، اس پسند کرنے میں، قبول کرنے میں اس کا اختیار ہے اور چھوڑنے میں شوہر کا اختیار ہے، یہی انصاف ہے۔ ایک اختیار اسے دیا تو دوسرا اختیار اسے دیا۔ اچھا پسند کا اختیار ناقص العقل کو دیا، ہننا نواقص العقل و نواقص الدین، عورتوں کو اللہ نے عقل کم دی ہے مردوں کے مقابلے میں، تو اس لیے پسند کا اختیار، توجہ فرمائیں بہت اہم نقطے کی طرف آ رہے ہیں، پسند کا اختیار کم عقل کو ہے اور چھوڑنے کا اختیار زیادہ عقل والے کو ہے۔ کم عقل والے کو، میں عورتوں کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں، یہ اسلام کا قانون بیان کر رہا ہوں اور یہ کہیں نہ کہیں موجود ہے ہر جگہ۔ آپ غور فرمائیں، پسند کا اختیار کم عقل والے کو کیوں ہے، چھوڑنے کا اختیار زیادہ عقل والے کو کیوں ہے؟ کیونکہ جس کی عقل کم ہوتی ہے وہ پسند کے معاملے میں بہت چھان بین کرتا ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے دیکھیں، آپ کے دو بیٹے ہوں، ایک کی عمر 18 سال ہو، ایک کی عمر 5 سال ہو۔ 18 سال کے بیٹے کو کپڑا یا جوتا دلانے کے لیے آپ جائیں، وہ کسی ایک دکان سے پسند کر کے لے لے گا، لیکن جو بچہ 5 سال کا ہوگا، یہ لال چاہیے، نہ یہ نہیں، یہ مجھے یلو چاہیے، نہ یہ بھی نہیں، مجھے یہ، یعنی کہ وہ پسند کے معاملے میں بہتر سے بہتر جو اس کی عقل پہ اعتبار ہوتا ہے اس کا اختیار کرتا ہے۔ میرے اللہ نے کہا کیونکہ پسند کم عقل والا بہت چھان بین کے کرتا ہے اور زیادہ عقل والا کسی کو چھوڑنے میں احتیاط کرتا ہے۔ اگر پسند کا اختیار مردوں کو ہوتا تو وہ کسی معاملے پہ سمجھوتا کر لیتے، اور چھوڑنے کا اختیار عورت کو ہوتا تو وہ دودھ کے جل جانے پر بھی گھر چھوڑ کر چلی جاتی۔ جب صرف افواہ پھیل جائے کہ آپ کا شوہر کسی کے ساتھ پارک میں دیکھا گیا، وہ شوہر کے گھر آنے سے پہلے چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اتنی غصہ اس کا ہوتا ہے، اس کی طبیعت ہوتی ہے، غیرت ہے اس کے اندر، حیا اس کے اندر، کوئی عیب نہیں ہے، یہ حیا ہے، غیرت ہے۔ اچھا ایک اہم نقطہ، شوہر کو اختیار طلاق کا کیوں ہے؟ اسلام نے شوہر کو طلاق کا اختیار دے کر ہر عورت کو شوہر کی نظر میں معتبر بنا دیا ہے،
क्यों मोतेबर बना दिया है? अगर औरत को भी तलाक का इख्तियार होता तो तिजोरी की चाबी कभी वो बीवी के हाथ देकर न जाता। शौहर को हर वक्त डर लगा रहता, मैं जाऊंगा ड्यूटी पर और ये अगर लेकर के चली गई फिर कहां पकड़ूंगा इसे, लिख कर चली जाएगी कि हमने आपको तलाक दे दिया है। कुर्बान, हर शौहर ड्यूटी पर दिमाग घर लगा रहता, पता नहीं कब लिख कर चली जाएगी, कब लिख कर चली जाएगी। औरत से तलाक का हक लेकर इस्लाम ने औरत पे जुल्म नहीं किया है, शौहर के नजदीक मोतेबर बना दिया है। हर शौहर बेफिक्र होकर घर से निकलता है, जब तक लौट कर नहीं आऊंगा जाएगी कहां, चली भी गई तो कहां होगी, वो अपने मस्कन पर होगी, वो अपने महवर पर होगी। तो इस्लाम ने जुल्म नहीं किया है, औरत को मोतेबर बनाया है, औरत को मोतमद बनाया है, और जहां एतमाद होता है वहां रिश्ता मजबूत होता है। तो तलाक का हक औरत से लेकर रिश्ता मजबूत कर दिया गया है। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तलाक का हक मर्द को दिया, एक सूरत ऐसी है कि तलाक का हक औरत को भी हासिल होता है। उसे इस्लाम में खुला कहते हैं कि अगर शौहर को बीवी नापसंद करती है या कोई मामला है तो जितना मेहर शौहर ने उसको दिया था उतनी रकम वो देकर अपने शौहर से वो खुला ले सकती है। फिर उसके बाद आप देखें, जुल्म नहीं है, इस्लाम में एक कानून काजी का कानून है। जो काजी शरा होता है उसको इस्लाम ने इतना इख्तियार दिया, अगर शौहर किसी पे जुल्म करता है तलाक नहीं देता। क्योंकि इस्लाम से पहले ऐसा था कि लोग निकाह करते थे, निकाह करने के बाद फिर एक तलाक देते थे, इद्दत पूरी होने से पहले या तलाक पड़ने से पहले फिर रुजू करते थे, फिर तलाक देते थे, फिर रुजू करते थे, फिर तलाक देते थे, फिर रुजू करते थे। इस्लाम आया तो ये कानून इस्लाम ने चेंज कर दिया और कहा अत-तलाक़ु मर्रतान, कि तलाक जो है वो सिर्फ 2 मर्तबा है, और जब तीसरी मर्तबा तलाक होगी तो मियां बीवी के ताल्लुक मुकम्मल खत्म हो जाएंगे। 3 मर्तबा कभी तलाक ना दें, इसलिए कि जब आप 3 मर्तबा तलाक देते हैं, 3 मर्तबा तलाक अगर आप देते हैं तो फिर कोई निबाह की सूरत नहीं रह जाती, क्योंकि वो बीवी उसी वक्त फौरन आपसे अजनबी हो जाती है और उसके बाद वो आपके साथ रह नहीं सकती। दौरे रिसालत से लेकर 1857 तक या 1851 तक यही कानून चला आया कि 3 तलाक 3 है। लेकिन उसके बाद कुछ लोग 2.5% इस्लाम में ऐसे पैदा किए अंग्रेजों ने कि जिन्होंने बहुत सारे मामलात में इख्तिलाफ पैदा किया, तो तलाक के मामले में भी उन्होंने इख्तिलाफ पैदा किया कि ये 3 नहीं बल्कि 1 है। आप कुरान हदीस को अपनी जगह रखें, हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी मौजूद हैं, दानिश्वर तबका भी मौजूद हैं, महिला मंडल के लोग भी मौजूद हैं, बड़े अजीम लोग इस महफिल में है। मैं आपसे पूछता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि एक महफिल में 3 तलाक एक ही होती है, इसको अकल भी गवारा नहीं करती, मजहब भी गवारा नहीं करता। उसको एक अंदाज से यूं सोचे, एक महफिल में चप्पल उतार कर अगर कोई किसी के गाल पे 3 मर्तबा मारे, जब वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाने के लिए जाएगा तो क्या वो ये कहेगा कि 1 मर्तबा मुझे मारा गया या 3 मर्तबा? आप कहेंगे 3 मर्तबा। हम आपसे पूछते हैं, जब एक नशिस्त की 3 गालियां 3 ही है, अगर कोई किसी को एक महफिल में 3 गालियां दे तो कंप्लेन तो 3 की होगी ना। 3 तमाचे मारे तो 3 होंगे। एक नशिस्त की 3 गालियां 3 है, एक नशिस्त की 3 मर्तबा सुभान रब्बियल आला सजदे में 3 है, एक नशिस्त के अंदर 3 तमाचे 3 है। तो आखिर बेचारी तलाक ने क्या कसूर किया है कि इसको एक नशिस्त में 1000 मर्तबा दिया जाए फिर भी एक ही माना जाए? ये कतन अक्ल के खिलाफ है और अक्ल के साथ साथ मजहब के भी खिलाफ है। मुफ्ती साहब ने आपको 3 तलाक की शरई हैसियत बताई, मैं सिर्फ एक बात आपके सामने पेश करता हूं। 3 ही है। हजरत फातिमा बिन्त कैस, उनका तलाक हुआ। कुछ लोग आका के पर्दा फरमाने के बाद उस बुढ़िया से मिलने गए और कहा हमें तलाक के बारे में बताएं। तो उन्होंने कहा मेरे शौहर सफर पर जाने से पहले उन्होंने मुझे 3 तलाकें दी, और 3 दी तो अल्लाह के रसूल ने तीनों को नाफिज कर दिया। 3 देना गुनाह है, लेकिन अगर कोई दे देगा तो नाफिज हो जाएगी। हमारे नौजवान ये समझते हैं कि 3 तलाक जब तक 2 नहीं उस वक्त तक तलाक होती नहीं, और जब गुस्सा ठंडा होता है
سر پکڑتے ہیں، ہائے وائے کرتے ہیں، علماء سے کہتے ہیں کوئی راستہ نکالیں۔ علماء راستہ کیسے نکال سکتے ہیں؟ دیکھو ہم ہندوستان کے شہری ہیں، کتنا بھی بڑا شہری ہو، یہاں کا کارپوریٹر ہو، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، یا کوئی بہت بڑا آفیسر ہو، وہ قانون کا نفاذ کر سکتا ہے، قانون بدل نہیں سکتا۔ کسی بھی آفیسر کو ملک کا قانون بدلنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو جب ہم ایک ملک میں رہ کر اس کے شہری ہو کر اس کا قانون نہیں بدل سکتے تو ہم اللہ کا قانون قرآن کیسے بدل سکتے ہیں؟ آپ یہ جو کہتے کوئی راستہ نکالیں، راستے آپ بند کریں اور آپ کہتے راستے نکالیں، دیکھیے میں آپ کو ایک راستہ بتاتا ہوں۔ طلاق 3 کبھی نہ دیں۔ اگر ایسے حالات پیدا ہو ہی جائیں کہ طلاق دینے کو آپ ضروری سمجھتے ہیں تو آپ صرف 1 طلاق دیں، کیونکہ بعض صورتوں میں 1 طلاق سے بھی عورت اجنبی ہو جاتی ہے۔ اس کی صورت قانون نے یہ بتایا ہے کہ اگر 1 طلاق کوئی شوہر اس کی بیوی کو دیتا ہے تو یہ 1 طلاق ہو گئی رجعی۔ رجعی مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو واپس لے سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رجعی، یعنی رجعت کرنا، لوٹنا۔ تو اگر کسی نے 1 طلاق دیا تب اس کے پاس، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 3 مہینے کا کم و بیش وقفہ موجود ہوتا ہے اپنی بات پہ غور کرنے کا۔ حالانکہ عدت 3 مہینے نہیں ہوتی بلکہ 3 پیریڈ ہوتے ہیں، جس کو ہم حیا کے پردے میں ایام ممنوعہ کہتے ہیں، لوگ اس کو MC بھی کہتے ہیں، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اگر 1 رجعی طلاق، 1 طلاق اگر کسی شوہر نے اس کی بیوی کو دے دیا تو عدت یعنی 3 پیریڈ جب تک نہیں آ جاتے، یعنی کم و بیش اس کی مدت 3 مہینے ہوتی ہے، سمجھنے کے لیے کہ آپ اس کو 3 نہ سمجھیں، صرف ایگزامپل دے رہا ہوں۔ 3 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے، آپ سوچ لیں آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ 3 مہینے کے آپ تو 3 منٹ کے بعد ٹھنڈے ہوتے ہیں، آپ تو 3 منٹ کے بعد ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ 3 مہینے کا وقفہ آپ کو مل رہا ہے، غور کر لیں، سوچ لیں، اگر آپ ٹھنڈے ہو گیا، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو آپ رجوع کر سکتے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی ہم نے اپنی بات واپس لیا، میں رجوع کرتا ہوں، یا زبان سے نہ کہا اس کو گھر میں لے آیا اور میاں بیوی جیسا سلوک کر لیا تو رجوع ہو گیا۔ لیکن اگر آپ ضد پہ اڑے رہے، وہ بیگم بھی ضد پہ اڑی رہی اور عدت گزرنے تک دونوں میں سے کسی نے نباہ کا معاملہ نہیں لایا، تو ایسی صورت میں جب عدت گزر جائے گی تو جس کو آپ نے 1 طلاق رجعی دی تھی وہ بائنہ ہو جائے گی، 1 ہی ہوگی لیکن وہ بائنہ ہو جائے گی۔ اب اگر وہ بائنہ ہو گئی تو وہ عدت گزار کر اب کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، یہ قانون ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن عدت گزر گئی اور آپ کا دماغ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور وہ ہو گئی عدت گزرنے کے بعد اجنبی یا بائنہ، تو اگر آپ 50 سال کے بعد بھی اب اس سے نکاح کرنا چاہیں تو بغیر حلالے کے آپ نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے طلاق تو 1 ہی دی تھی نا، اس لیے آپ حلالے کے بغیر نکاح کر سکتے ہیں، یہ ہے قانون۔ تو اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے، کیونکہ ہمیں مسائل معلوم نہیں ہے، ہمیں یہی پتہ ہے جب تک 3 بار نہیں بولیں گے ہوگا نہیں، آپ 1 ہی بار، پہلی بات تو دے ہی نا، اگر ضرورت محسوس کرتے تو 1 دیں تاکہ بعد میں آپ کے لیے راستہ کھلا رہے۔ 3 دینے کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے، اور اس لیے میں اپنی خواتین سے بھی اپیل کروں گا کہ جب شوہر غصے میں ہو تو آپ کو سینہ تاننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وفادار بیوی کا کیریکٹر یہ ہونا چاہیے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو کہا تھا، فاطمہ اگر تو نے اس حال میں انتقال کیا کہ تیرا شوہر تجھ سے راضی ہے تو میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ تو جنتی ہے، اور اگر اس حالت میں تو دنیا سے کوچ کر گئی کہ تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے تو